کیوان بلٹن میں سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف علاج کے لیے منگل کو بیرون ملک روانہ ہوں گے۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کی تصدیق۔ کہا ایئر ایمبولینس منگل کی صبح پاکستان پہنچے گی۔ ڈاکٹرز نے نواز شریف کا آج صبح پھر تفصیلی معائنہ کیا۔ نواز شریف کو طبی خطرات کو کم سے کم سطح پر لانے کے لیے ادویات دی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹر عدنان کہتے ہیں ڈاکٹرز کی اولین کوشش نواز شریف کے پلیٹلیٹس کو بحفاظت سفر کے قابل بنانا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے گزشتہ روز نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ آئندہ سال جنوری کے تیسرے ہفتے میں سماعت کے لیے 5 سوالات مقرر۔ کیا سزا یافتہ مجرم کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ کیا میمورنڈم میں عائد کی گئی شرائط کو علیحدہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا وفاقی حکومت ای سی ایل آرڈیننس کے تحت کوئی شرائط لگا سکتی ہے؟ کیا انسانی بنیادوں پر انتہائی بیمار شخص کے خلاف اس طرح کا حکم جاری کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا ضمانت منظور ہونے کے بعد ایسی شرائط لاگو کی جا سکتی ہیں؟ ڈیل ہوئی نہ ہی ڈھیل، یہ نواز شریف کی جیت ہے نہ ہماری ہار۔ عدالت نے دونوں پارٹیوں کی عزت کو بحال رکھا۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کی راولپنڈی میں گفتگو۔ کہا یہ بہت کنجوس لوگ ہیں۔ زرداری کیس میں 5 لوگ پری بارگین کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ مولانا کسی کے کہنے پر نہیں اپنی مرضی سے واپس گئے۔ شیخ رشید نے 2-3 ماہ اہم قرار دے دیے۔ 15 جنوری تک معاملات ٹھیک ہونے کی پیشگوئی۔ حکومت اور کابینہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ فوری سپریم کورٹ میں چیلنج کریں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا مشورہ۔ بولے اگر ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رہا تو نظام انصاف کو نقصان ہوگا۔ نواز شریف اور ان کے بچوں کی جائیدادیں یہاں نہیں۔ اسحاق ڈار کے ریڈ وارنٹ جاری ہو چکے لیکن وہ واپس نہیں آئے۔ جے یو آئی کے پلان بی کے تحت چوتھے روز بھی مختلف شہروں میں دھرنے جاری۔ کوئٹہ چمن شاہراہ بند کر دی گئی۔ جیکب آباد قومی شاہراہ کند کوٹ میں بائی پاس پر فلور ملز کے مقام پر دھرنا جاری۔ اکرم درانی کا کہنا ہے حکومت کے خاتمے تک دھرنے جاری رہیں گے۔ ہمارے ہاتھ حکمرانوں کے گریباں تک پہنچ چکے۔ آنے والا دور جے یو آئی کا ہے۔ وزیر اعظم مولانا فضل الرحمان ہوں گے۔ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے پہاڑوں پر برفباری۔ مری میں رات گئے بھی سیاح بارش سے لطف اندوز۔ اسلام آباد، پنجاب اور کشمیر میں مزید بارش کی پیشگوئی۔ کراچی میں بھی سرد ہواؤں نے ٹھنڈ بڑھا دی۔ لاہور میں پتنگ بازی کا خونی کھیل جاری۔ پولیس مکمل طور پر قابو پانے میں ناکام۔ مغل پورہ میں گلے پر ڈور پھرنے سے ایک شخص جاں بحق۔ 40 سالہ عامر موٹر سائیکل پر مغل پورہ سے صدر بازار کی طرف جا رہا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے واقعے کا نوٹس لے کر رپورٹ طلب کر لی۔ پتوکی میں گزشتہ روز اغوا کیے گئے بچے کی تشدد زدہ لاش سرسنگ سے برآمد۔ 5 سالہ احسن کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل۔ پولیس نے بچے کے باپ کو گرفتار کر لیا۔ سندھ میں آوارہ کتے بے قابو۔ گھوٹکی کی تحصیل میرپور ماتھیلو میں کتے نے مزید 4 بچوں کو بھنبھوڑ ڈالا۔ سرکاری ہاسپٹل میں اینٹی ریبیز ویکسین نایاب۔ شہری میڈیکل سٹور سے مہنگے داموں ویکسین خریدنے پر مجبور۔ کراچی کے علاقے لانڈھی 89 میں لکڑی کے گودام میں آگ لگ گئی۔ فائر بریگیڈ کی 3 گاڑیاں آگ پر قابو پانے میں مصروف۔ پرانا حاجی کیمپ میں لکڑی کے گودام میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔
وائس ایڈمرل محمد فیاض جیلانی کو وائس چیف آف نیول سٹاف تعینات کر دیا گیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق وائس ایڈمرل کلیم شوکت مدت ملازمت مکمل ہونے کے بعد عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ وائس ایڈمرل فیاض جیلانی کمانڈ اینڈ سٹاف کے متعدد ذمہ داریوں کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے راولپنڈی میں اسپیشل سٹیم سفاری ٹرین کا افتتاح کر دیا۔ سٹیم ٹرین راولپنڈی سے گولڑا اسٹیشن روانہ۔ ٹرین میں 2 مسافر کوچ اور 6 گڈز ویگن شامل۔ شیخ رشید کہتے ہیں ٹرین سے سیاحت کو فروغ، شہریوں کو سستے سفر کی سہولت ملے گی۔ خبر کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے ترجمان مریم اورنگزیب کا سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کی صحت کے حوالے سے بیان۔ کہا قائد محمد نواز شریف منگل کو بیرون ملک علاج کے لیے روانہ ہوں گے۔ نواز شریف کو لے جانے کے لیے ایئر ایمبولینس منگل کے صبح پہنچے گی۔ ڈاکٹرز نے محمد نواز شریف کا آج صبح پھر تفصیلی معائنہ کیا۔ محمد نواز شریف کو سفر کے قابل بنانے کے لیے ڈاکٹرز نے آپس میں صلاح مشورہ بھی کیا۔ ہائی بلڈ شوگر، ہارٹ اور دیگر طبی خطرات کو کم سے کم سطح پر لانے کے لیے بھی ادویات دی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹرز ایسی محفوظ طبی حکمت عملی پر کاربند ہیں جس سے محمد نواز شریف بحفاظت سفر کر سکیں۔ دعا کریں کہ محمد نواز شریف کا سفر بخیر رہے اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ترجمان مریم اورنگزیب کا سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کی صحت کے حوالے سے بیان سامنے آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ قائد محمد نواز شریف منگل کو بیرون ملک علاج کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ نواز شریف کو لے جانے کے لیے ایئر ایمبولینس منگل کی صبح پہنچے گی۔ ڈاکٹرز نے محمد نواز شریف کا آج صبح پھر تفصیلی معائنہ کیا ہے۔ ڈاکٹرز نے آپس میں صلاح مشورہ بھی کیا اور ہائی بلڈ شوگر، ہارٹ اور دیگر طبی خطرات کو کم سے کم سطح پر لانے کے لیے بھی ادویات دی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹرز ایسی محفوظ طبی حکمت عملی پر کاربند ہیں جس سے محمد نواز شریف بحفاظت سفر کر سکیں اور دعا کریں کہ محمد نواز شریف کا سفر بخیر رہے اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈاکٹرز ایسی محفوظ طبی حکمت عملی پر کاربند ہیں جس سے نواز شریف بحفاظت سفر کر سکیں گے اور دعا ہے کہ نواز شریف کا سفر بخیر رہے اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کو علاج کے لیے بیرون ملک لے جانے کی تیاریاں جاری ہیں۔ حسین نواز نے مریم نواز سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور تیاریوں سے متعلق آگاہ کیا ہے۔ نواز شریف کے علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں دور ہو گئیں۔ شریف فیملی کی جانب سے ایئر ایمبولینس جلد پاکستان لانے کے لیے قطری ایئر ایمبولینس حکام سے رابطہ کیا گیا ہے۔ ذرائع نون لیگ کے مطابق حسین نواز ایئر ایمبولینس حکام سے رابطے میں ہے۔ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ نواز شریف کے ہمراہ شہباز شریف اور ڈاکٹر عدنان بھی جائیں گے۔ میاں نواز شریف کی بیرون ملک روانگی سے متعلق حسین نواز اور مریم نواز میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ذرائع کے مطابق مریم نواز نے حسین نواز کو والد کی بیرون ملک جانے کی تیاری سے متعلق آگاہ کیا، جبکہ سابق وزیر اعظم کی ایئرپورٹ منتقلی شریف میڈیکل سٹی کی ایمبولینس کے ذریعے ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایمبولینس نواز شریف کو ایئرپورٹ کے حج ٹرمینل لے جائے گی، جہاں سے ایئر ایمبولینس کا عملہ انہیں ریسکیو کرے گا۔ محسن بلال، لاہور، اب تک۔ وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا ہے کہ ڈیل ہوئی ہے نہ ہی ڈھیل، یہ نواز شریف کی جیت ہے نہ ہماری ہار۔ نواز شہباز نے حلفیہ بیان دیا کہ علاج کے بعد واپس آئیں گے۔ یہ بہت کنجوس لوگ ہیں اور اس حوالے سے آپ کو مزید بتائیں تو مولانا کسی کے کہنے پر نہیں، اپنی مرضی سے واپس گئے ہیں۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے 2-3 ماہ اہم قرار دیے اور ساتھ ہی 15 جنوری تک معاملات ٹھیک ہونے کی پیشگوئی بھی کر دی۔ انہوں نے کہا کہ سیاست اور جنگ میں ٹائمنگ بہت اہم ہوتی ہے۔ کل ہائی کورٹ نے نواز شریف کو جانے کی اجازت دی، عدالت کے سوا کسی کا کوئی رول نہیں۔ وزیر ریلوے نے مولانا فضل الرحمان سے متعلق کہا کہ مولانا نے پوری کوشش کی لیکن کچھ نہیں کر سکے۔ اس سے قبل وزیر ریلوے شیخ رشید نے سٹیم سفاری ٹرین کا افتتاح کیا اور راولپنڈی سے اٹک کے لیے یہ روانہ ہوئی۔ سفر میں جرمنی، اٹلی، برطانیہ، جاپان، آسٹریلیا کے بلاگرز شامل ہیں۔ وزیر ریلوے نے کہا کہ 100 سال پرانے سٹیم انجن بحال کیے جا رہے ہیں، جبکہ سٹیم انجن کی بحالی میں مدد کرنے والے تمام ممالک کے شکر گزار ہیں۔
सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई 2017 को पनामा केस का फैसला सुनाते हुए उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया। अदालती हुक्म पर नैब ने शरीफ खानदान के खिलाफ तहकीकात के बाद एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में 3 रेफरेंसेस दायर किए। रेहान दश्ती की रिपोर्ट। कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब ने 8 सितंबर 2017 को नवाज शरीफ और उनके बच्चों के खिलाफ अल-अज़ीज़िया, फ्लैगशिप और एवन फील्ड रेफरेंसेस एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में दायर कर दिए। 19 अक्टूबर 2017 को अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 6 जुलाई 2018 को एवन फील्ड रेफरेंस में 10 साल, मरीम नवाज को 7 साल और कैप्टन सफ्तर को 1 साल कैद की सजा सुनाई। अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में 24 दिसंबर 2018 को नवाज शरीफ को 7 साल की कैद सुनाते हुए नवाज शरीफ के साहबजादों हसन और हुसैन नवाज को मफरूर करार दे दिया गया। नवाज शरीफ, मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर ने एवन फील्ड रेफरेंस के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हाई कोर्ट ने तीनों की सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहा कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। ताहम नवाज शरीफ की तबीयत नासाज होने पर शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहा करने के लिए दरखास्त दायर की, जिसे अदालत ने मंजूर करके नवाज शरीफ को 8 हफ्तों के लिए सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहा कर दिया। नैब का इल्जाम है कि नवाज शरीफ ने वजारत आला और वजारत उज़्मा के दौर में हसन और हुसैन नवाज के नाम पर बेनामी जायदादें बनाई, जबकि इस अरसे के दौरान बच्चे उनके जेर कफालत थे। दूसरी जानब शरीफ खानदान के मुताबिक कतरी सरमायाकारी से अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स खरीदी गई और हसन नवाज को भी कारोबार के लिए सरमाया कतरी शहजादे ने फराहम किया, जिसकी बुनियाद पर फ्लैगशिप कंपनी बनाई गई। तमाम जायदादें बच्चों के नाम पर है। नवाज शरीफ का इनसे कोई ताल्लुक नहीं।